بیٹا السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا؟ آج آپ نے روزہ رکھا ہے، تو آپ کی ممی کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب کا؟ آپ کو کوئی سورت یاد ہے؟ قل هو اللہ احد سنا دیجئے۔ شاباش بیٹا شاباش، بہت اچھی سنائی بیٹا۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ آج روزہ رکھا ہے آپ نے، آپ کو روزہ مبارک ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ کوئی سورت یاد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق یاد ہے؟ آدھی سنا دیجئے۔ شاباش بیٹا شاباش شاباش۔ 313 صحاباؤں کا مدنی لشکر مدینے سے اس قافلے کا ساز و سامان مال غنیمت کے روپ میں لینے کے لیے نامکمل تیاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں نکل چکا تھا، جس قافلے کا سردار ابو سفیان ملک شام سے لے کر آ رہا تھا اور مکہ جا رہا تھا۔ ابو سفیان بہت چوکنا تھا اور راستے میں ملنے والے دوسرے قافلے اور قبیلے والوں سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ مدنی لشکر مدینے سے اس قافلے کے لیے نکل چکا ہے، اس نے فوراً اپنے قافلے کے ایک آدمی جس کا نام زمزم بن عمرو غفاری تھا، اس کو اجرت دے کر، یعنی اس کی محنت کا مال دے کر مکہ بھیجا اور کہا کہ مکے والوں سے قافلے کی حفاظت کی عام صدا لگائیں۔ زمزم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اس نے اپنے اونٹ کی ناک چیر دی، بیٹھنے کا کجاوا الٹا کر دیا اور اپنا کرتا پھاڑ دیا اور وادی مکہ میں اس اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، ابو سفیان جو تمہارا مال لے کر ملک شام سے آ رہا ہے، مدینے کا لشکر اس مال کو لینے کے لیے نکل پڑا ہے، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، اے قریش جماعت، مدد مدد مدد۔ اس پر سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ آس پاس کے قبیلوں کو بھی قریش نے شامل کر لیا۔ قریش کے قبیلوں میں صرف بنو عدی قبیلہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، اور اس طرح سے یہ جنگ شروعات ہوئی اور سارا کا سارا قریش کے لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنگ کی تیاری انہوں نے بہت زوردار کی تھی اور اس طرح سے جنگ میں وہ لوگ شریک ہونے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے اور مکہ سے نکل پڑے۔ کافی تیاری کے ساتھ میں مکہ سے وہ نکلے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں اتراتے اٹھلاتے ہوئے وہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راشد صاحب موسٹ ویلکم، تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام، آئیے آئیے آئیے، آ جائیے آ جائیے۔ خوش آمدید سر، خوش آمدید، تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے۔ السلام وعلیکم السلام حضرت۔ جی 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 خیریت صاحب۔ حضرت آپ کے لبے مبارک سے دو بول، آج بڑا دن ہے، بڑا دن ہے آج۔ اس مقدس مہینے میں جی ان دونوں ہی بچوں نے جی جو پہلا روزہ رکھا، جی اس کے لیے تو میں پہلے ان کے سمرپن بھاؤ کی، ان کی اچھا کی داد دیتا ہوں جی کہ انہوں نے شروعات کی اس مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کی، اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے، دوسرے بچوں کو بھی پریرنا دی۔ اس کے لیے میں ان دونوں کو دھنیہ واد دیتا ہوں، ان کا آبھار۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ مکی لشکر کی تعداد شروعات میں کل 1300 تھی، بعد میں 300 لوگ لوٹ گئے اور تعداد 1000 رہ گئی۔
جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زریں اور اونٹ کثرت سے تھے۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ یہ لشکر مکہ سے اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول سے کھار کھاتے ہوئے، انتقام کی آگ میں چور ہو کر کچکچاتے ہوئے مکہ سے روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان جو ملک شام سے قافلہ لے کر آ رہا تھا، جس میں 40 لوگ تھے، 1000 اونٹ تھے اور 50,000 دینار کا مال اونٹوں پر لدا ہوا تھا، اس نے ایک قافلے کا رخ مغرب کی طرف موڑ کر ساحل کی طرف کرتے ہوئے، بدر کو بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے، قافلے کو مسلمانوں سے بچاتے ہوئے لے گیا اور اس مکی لشکر کو اپنے بس نکلنے کی اطلاع دے دی اور اسے واپس مکہ آنے کا پیغام دے دیا۔ یہ پیغام مکی لشکر کو وادی جوفا میں ملا۔ ادھر لوگوں نے واپسی کے لیے ابو جہل کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا، کہنے لگا ہم بدر ضرور جائیں گے، 3 روز قیام کریں گے، اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیا ہمارے لیے گانا گائے گی، لوگ ہماری مہمان نوازی کی تعریف کریں گے اور ہمیشہ کے لیے پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ سمجھانے کے بعد بھی ابو جہل واپس نہیں آیا، تو وہ جو 1300 لوگ تھے، 300 لوگ واپس لوٹ گئے اور وہ 1000 رہ گئے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ بھائیوں بہنوں، السلام علیکم، نمستے، گڈ ایوننگ۔ یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کی ٹیم یہاں انڈیا کے راجستھان کے بوندی شہر میں موجود ہے، اور آج ہم جس مقام پر موجود ہیں وہ ہے مسجد فراشان، اور آج رمضان المبارک کا بڑا دن ہے۔ آج 17 رمضان ہے اور آج جنگ بدر ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں فتح مبین حاصل کی تھی۔ آج یہاں پر یہ سبھی بھائی، ان بچوں نے روزہ رکھا ہے۔ بھائیوں بہنوں، 17 رمضان المبارک بڑا دن ہے۔ اسلام کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل کروائی تھی، اور آج ہم جس جگہ موجود ہے وہ ہے مسجد فراشان۔ تو میرے یوٹیوب چینل سے میں سبھی ان بہنوں کو بھی دکھاتا ہوں۔ دیکھو یہ سبھی بہنیں ہیں یہ سب ہماری بہنیں ہیں جو دیکھو روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر یہاں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے، میں یہاں سے سبھی بہنوں کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ سبھی ہماری بہنیں ہیں جو یہاں پر اس وقت مسجد فراشان کے اندر موجود ہے، اور یہ یہاں پر روزہ افطار کے لیے تشریف فرما ہے۔ جنگ بدر کا دن ہے، 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اللہ نے 313 مسلمان جو صحابہ تھے ان کی جنگ 1000 مکہ کے لشکر سے کروائی تھی۔ بڑا لشکر تھا، اللہ نے مدد کری اور ہماری جیت ہوئی۔ تو میرے یوٹیوب چینل راج ٹی وی انڈیا کی طرف سے میں سبھی ان بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ دیکھیے، یہ سبھی یہاں پر دسترخوان پر موجود ہیں۔ بولا بابو بولا سمجھو گے؟ ہاں آپ سب لوگ ہیں۔ سمجھو گے تو بتا۔ یہاں دیکھو محسن بھائی، یہاں دیکھیں گے یہاں پیچھے آنا۔ ادھر صاحب، ستیش صاحب نمستے۔ آپ آج یہاں پر وقت نکال کے آئے، تو سبھی بھائیوں کی طرف سے دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لبے مبارک سے، مکھ منڈل سے آج اگر 2 بول ہمیں مل جائیں تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں سب سے پہلے تو ان دونوں ہی بچوں نے جنہوں نے آج اپنا پہلا روزہ رکھا ہے، ان کا بہت بہت میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دھنیہ واد دیتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کے پرتی اپنا جو پریم ہے اس کو انہوں نے درشایا ہے اس روزہ کر کے۔
اور رمضان کے مہینے میں روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے، ہمت دے اور انسانیت کا بھاؤ دے. تو ان بچوں میں ہم کو دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. سیلوٹ. دعائیں قبول کرنے کا وقت ہے. ہمارے ہر دل عزیز نمائندے ہمارے بیچ میں ہیں. ایسے نمائندے ہر شہر کو ملے، وہ یہ صحتیاب رہے، ان کا سایہ ہم پر برقرار رہے. دعاؤں میں اسے شامل کر رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے نمائندے پورے ہندوستان کی سرزمین پہ رہے جہاں گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے اور ہندو مسلمانوں پیار محبت بنا رہے. اس دعا میں شامل کرتے ہوئے آپ کی صحتیابی کے لیے عمر درازی کے لیے دعا میں شامل کریں گے آپ سبھی روزہ افطار کے لیے. دو بول، اونلی ٹو. رمضان کے اس پاک مہینے میں سب کو بدائی دیتا ہوں اور وشیش روپ سے ان ننھے بچوں نے جو آج روزہ رکھا ہے ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. بہت بہت دھنیہ واد. تھینک یو. ادھر سے ادھر جیسے ہی مدنی لشکر کو مکی لشکر کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ یعنی مجلس شورا بلائی اور اس میں سبھی صحاباؤں سے مشورہ کیا. اس طرح سے مکی اور مدنی لشکر آمنے سامنے ہو گیا. ایک طرف 313 صحابہ اور دوسری طرف 1000 مکی لوگ. مکی لشکر میں ایک آدمی اسود بن عبد الاسد مخزوی بڑا اڑیل اور بڑبولا تھا. وہ ایک دم میدان سے باہر آیا، کہنے لگا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا یا اسے ڈہا دوں گا. مدنی لشکر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب باہر آئے اور 2 وار میں اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد مکی لشکر سے 3 آدمی باہر آئے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. ان کے مقابلے کے لیے مدنی لشکر سے 3 انصاری نوجوان نکلے، اوف، مووس اور عبداللہ بن رواحہ. قریش کے لوگوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری قبیلے سے ہیں. پھر مکی لشکر سے کہا گیا ہماری ٹکر کے آدمی بھیجو، ہمارے چچرے بھائیوں کو بھیجو. اس پر مدنی لشکر سے عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی اٹھے. حضرت عبیدہ نے عتبہ بن ربیعہ سے، حضرت حمزہ نے شیبہ بن ربیعہ سے اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا اور تینوں مدنی صحاباؤں نے تینوں مکی لوگوں کا کام تمام کر دیا. اور اس طرح سے یہ جنگ کی شروعات ہوئی. 3 صحاباؤں نے 3 مکی لشکر کے آدمیوں کا کام تمام کر دیا اور ایک بڑ بولے آدمی کا کام بھی تمام ہو گیا. اور اس طرح سے پھر اور جنگ آگے بڑھی. آگے کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو اور تفصیل بتائیں گے. ایک ایپیسوڈ ہم نے پہلے اس بات کا شوٹ کر لیا تھا اور وہ ہم نے ریلیز کر دیا ہے. آپ ہمارے چینل پر جا کر اس ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر پورا مکی لشکر اور مدنی لشکر کا پورا حال بتایا گیا ہے. خاص طور سے مدنی لشکر کا پورا طور طریقہ بتایا گیا ہے. تو یہ ہمارا جنگ بدر کا دوسرا ویڈیو ہو گیا اور میں مسجد فراشان کے تمام بھائیوں بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑا بہتر انتظام کیا ہے. اور میں ریحان صاحب اور السلام علیکم وکیل صاحب، آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں اور آپ صرف بدر کے بارے میں ذکر کریں. اونلی آن بدر. جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے بالکل. اور غیر مسلموں کا جو لشکر تھا وہ 1000 سے بھی اوپر تھا. رائٹ. لیکن حکم ربی تھا کہ اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے مقابلہ کیجیے. ریحان صاحب، جن بچوں نے روزہ رکھا ہے آپ کے صاحبزادے ہیں جی، اور بیٹی بھی آپ کی ہے. بیٹی میری ہے. تھوڑا اونچی آواز میں بتا دیجیے ان کے نام. والیہ خان. والیہ خان. اچھا اور اویس کا بیٹا ہے عبد الوہاب. اچھا. آپ کی صاحبزادی ہے. جی. جی بہت بہت شکریہ.